أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اے الہی ہم پہ احسان کر دے، ہر مسلمان کو نئے شروع سے مسلمان کر دے. وہ محمد جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. اور ایمان کی بجلی ہو، جہاد کی بجلی ہو ہمارے سینوں میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں قرآن کر دے. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اور خصوصی نظر کرم کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس پرفتن اور دجالیت کے زمانے میں اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں. ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا، اور یہ سوال میرے اس جملے کو تھا کہ پرفتن اور پردجالیت کا زمانہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو یہ ہمت کر کے سوال پوچھ لیا، لیکن کچھ لوگ کسی سوال کو اپنے ہی من میں کوستے رہتے ہیں کہ یہ بات کیوں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا واقعہ سنا کے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہمیں اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، دین کی وضاحت، تو اگر آپ بشری تقاضے کی وجہ سے بشر ہیں، آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، آپ کے بعد ہم کس کے پاس آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس عورت نے پوچھا کہ اگر یہ بھی فوت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کے پاس. اس نے پوچھا کہ اگر یہ بھی فوت ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عورت تھی، اس نے پھر پوچھا کہ اگر یہ بھی فوت ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دیر بعد اس نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بی بی اس کے بعد تو فتنوں کا دور ہے، حضرت عثمان کے دور سے پہلے ہی مر جانا بہتر ہے، اس کے بعد تو فتنے ہیں کہ بارش کی قطروں کی طرح تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. یعنی بے شک زمانے کو برا نہیں کہا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دور زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. اس میں سے چوتھا دور ابھی جا رہا ہے جسے ملوکیت کا دور اور کاٹ کھا جانے والی ملکیت کا دور ہے.
اسی دور میں ہی یہ فتنے برپا ہوں گے کہ ماں باپ اپنے آقاؤں کو جنم دیں، یعنی جو بیٹے بیٹیاں ہوں گی وہ بلوغت کے فوراً بعد ماں باپ پہ ایسے چڑھائی کریں گے جیسے ماں باپ نے اپنے آقاؤں کو، اپنے مالکوں کو جنم دیا۔ تو اللہ رب العزت دوسرا دجالیت کا دور، آج کی مثال زمانے کی دوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر افتتاح ہو تو کسی سیاسی نامور شخصیت کو بلایا جاتا ہے اور اس سیاسی پارٹی کے شخص کا انتظار 1 گھنٹہ تو معمول ہے، 1 گھنٹہ تو ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ جی خان صاحب ہیں، وہ تیار ہوں گے، اٹھیں گے اور آ جائیں گے، بس گھنٹہ پھر ہم انتظار ان کا ہو جائے گا تو آج پروگرام شروع کر دیں۔ اسی طرح موسیقی کی محفلیں تو وہ بھی رات 9 سے 11 کا ٹائم ہوتا ہے اور گلوکار 11 بجے آتے ہیں اور رات 3 بجے تک سنگنگ کرتے ہیں، تو محفل میں سے اٹھ کے جانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ دجالیت کا زمانہ اور دوسرا ہماری خواہشات نفس۔ خواہشات نفس وہاں چاہتی ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جی سارے بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، حالانکہ جمعے پہ بھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 کہنے والے گھومٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی گھڑی کی ٹی کیا، امام کی تقریر جاری رکھی ہوئی تھی اور 1-2 نمازی نے نیچے سے آواز دی مدرسہ ٹائم ہو گیا جمعہ پر۔ تو بھائی وہاں پہ یہ جملہ کیوں نہیں یوز کیا جاتا کہ جب ساری مسجد بھری پڑی ہے تو میں کیوں بولوں؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں امام، قاری، علماء ان لوگوں کی اہمیت نہیں رہی اور اہمیت جگانے کے مواقع تو بہت ہیں، لیکن ہمیں ہمارا دین حسن اخلاق جو سکھاتا ہے اس کی وجہ سے ہم دینی طبقہ مجبور ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ورنہ کسی کا باپ مار جائے تو اس کی توقع ٹھکانے لگانے کے لیے ہمیں صرف 15 منٹ چاہیے۔ اس کی عقل میں ایسے علماء اور مولویوں کی اہمیت بیٹھے کہ وہ دنیا کے انجینئر اور ڈاکٹر بھول جائیں۔ خیر، یہ ہمارے خواہشات نفس اور نفسوں کا میلان اور دین کی تعلیم کی کم علمی کی وجہ سے یہ ایک وبال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے۔ قرآن مجید کی کچھ خصوصیات میرے آگے سے گزری، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ 1، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہو۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ نمبر 3، قرآن کریم نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں قابل عمل نہیں رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اٹھ کے آ جائیں تو جب تک مجھ پہ ایمان نہ لائیں نجات کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قرآن کریم کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے رہنے والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوا۔ نمبر 7، قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام کتابوں کو گمراہ لوگوں نے تبدیل کر دیا، جبکہ قرآن مجید کو قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس حفاظت کا ایک جھلک ہمارے پاس حفاظت کرا۔ برصغیر میں جب
ایک ایک قرآن مجید کے اوراق ڈھونڈ کے جلائے گئے، لیکن 3 مہینوں بعد جب رمضان آیا مسجد آباد تھی، تو انگریز جج پریشان ہوا اور اس نے پوچھا، پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ورقہ تو برصغیر میں رہا نہیں، کوئی پیج نہیں ہے جس پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہو، لیکن حفاظ کرام کے سینے میں قرآن مجید نقش ہے۔ آپ کو سوچنے لگا کہ کیا ان کو مار دیا جائے، تو یہ وہ جرم نہ کر سکے، اور یہاں سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی موجود ہے۔ پچھلے اسباق میں براءۃ من اللہ ورسولہ کی مثال دے کر یہ ہم نے طے کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کے پڑھنے کے اصول طے ہو گئے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ کا اور ترجمہ ہے اور ورسولہ کا اور ترجمہ ہے۔ ورسولہ پڑھنا ٹھیک ہے، ورسولہ پڑھنا غلط ہے، معنی سارا غلط ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جان بوجھ کے پڑھنے سے دار اسلام سے انسان نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک وہ کتاب ہے جس کا لفظ کے بعد والا لفظ انسان کو یاد رہتا ہے، جیسے یہ مثال قل اعوذ برب الفلق، جس نے ایک دفعہ یاد کر لیا اس کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ انگلش کی 10 پیجوں کی کوئی کتاب آپ جتنی بار بھی یاد کر لیں وہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یاد نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کچھ عرصے بعد آپ کو بھولنے لگے۔ قرآن مجید کو ہم شروع سے آخر تک یاد کر سکتے۔ جو شخص قرآن مجید کا حفظ کرے، یہاں حفظ وہ موجود نہیں ہے زبانی، یہ شرح اس لیے آپ پتہ چلو، حفظ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد رہے کہ قرآن مجید مجھے کیا کہتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام، یعنی اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرے اور منع کرنے کاموں سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی سفارش قبول کریں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ 10 تو ہو گئے وہ جن پہ دوزخ واجب ہوئی، اور کچھ احادیث میں مزید لوگوں کی سفارش کرنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس لیے ہم خوب شوق کے ساتھ قرآن مجید حفظ کریں اور ساتھ ہی عزم کریں کہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن باتوں پر قرآن مجید نے عمل کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کریں گے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، اور جن باتوں میں سے قرآن مجید نے ہمیں منع کیا ان سے بچیں گے، شرک کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا وغیرہ۔ یہ قرآن مجید کی کچھ گوہر تھے جو اس کتاب والے نے لکھے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں بالکل مختصر وقت میں دہراتا چلوں کہ سبق ہم نے نقطے سے شروع کیا تھا، پھر زبر زیر پیش پڑھی، پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھی، مد کی 2 اقسام پڑھی، اور حروف جر ملون پڑھے، اور حروف جزم، حروف شد، یعنی شد کو پڑھنے کا طریقہ اور جزم پڑھنے کا طریقہ۔ جزم اور شد کا ایک کلیہ بالکل سیم ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا لازم، اور اگلے حرف پر بھی اگر جزم نہ ہو تو وہاں پہ پچھلے کے ساتھ ملے گا، آگے اس کو نہیں ملا سکتے کیونکہ یہ خود محتاج ہے پچھلے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے۔ دنیا کے ہر یہ جو رنجشیں ہیں، خاص طور پر روحانی جو معاملات ہیں، ان سے بچنے کے لیے مجرب اور آزمودہ نسخہ
ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ و شاب کے اذکار میں اسی وجہ سے یہ دونوں صورتیں پڑھی کہ ان میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا اور حاسدین اور شر والے لوگوں سے بچنے کی دعا ہے۔ تو سبق ہمارا سورہ فلق ہے، اصول و ضوابط آپ کو پڑھا چکا ہوں اور وہ میں نے صرف بولے ہیں اور آپ نے سنے، لیکن آج سے ہماری کلاس پریکٹیکل اور فزیکل شروع ہے۔ ہر شخص زبان سے الفاظ پڑھے گا اور اپنے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جہاں سے اس کو پریکٹس میں پرابلم آ رہی ہے وہ مجھ سے لازماً پرسنلی رابطہ کرے تاکہ اس کی یہ غلطی ٹھیک ہو اور یہاں پہ آنے کا فائدہ۔ مثال کے طور پر مثال دے راغبر با باب باندے لمبے باب بل، اب اس کو سخت کر کے پڑھنا ہے اور کسی شخص سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے تو پھر اس کلاس میں آنے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوگا۔ یعنی آپ کو یہاں آنے سے پہلے بھی نہیں پڑھنے آ رہا تھا اور میری کلاس میں سے جانے کے بعد بھی آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا، تو کلاس میں آپ نے صرف وقت ضائع کیا اور ایک بندے کی سیٹ کھائی، یعنی یہاں پہ کوئی اور بیٹھ جاتا۔ خیر چلتے ہیں سبق کی طرح، اور سبق آپ آئندہ سے جتنا بھی ہوگا وہ اسی طرح پریکٹیکل اور فزیکل، یعنی آپ بالکل باقاعدہ جس طرح چھوٹے بچے ملا کے پڑھتے ہیں، اسمبلی میں قومی ترانہ ہوتا ہے، لفظیاتی دعا ہوتی ہے، اسی طرح ہر بندہ از بر پڑھنے کی کوشش کریں۔ سوئے آپ ادھر آ دیں، آپ کو ساتھ نظر آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیم زیر یا جی اور میم ساکن جیم، اس کو ایک الف کے برابر سے لمبا کرنا ہوتا ہے، لیکن دو الف کے برابر بھی لمبا کریں۔ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دو الف کے برابر لمبا کرنا، اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں مد وقت، یعنی وقت جو ہے اسے مد دینا، تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا، روٹین سے ہٹ، تو یہ قرآن مجید کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ وقف کو تھوڑا، ہر وقت کو لمبا نہیں کرنا، اس میں جتنے بھی وقت ہیں وہ کوئی بھی لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقف یا اور واو کے ساتھ لمبے ہوتے ہیں زیادہ، اور الف کے ساتھ، الف واو یا کے ساتھ ہی لمبے ہوتے ہیں، یعنی تو کذبان یہ الف کے ساتھ لمبا ہوگا، اور تو کذبو یا واو کے ساتھ لمبا ہوگا، اور تو کذبی یا کے ساتھ، تو ان میں کوئی بھی وقت لمبا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کا وقت لمبا ہے، اس کو آپ لمبا کریں اور خود اپنے ذہن میں اس کا نقش بنائیں، تو لمبا کریں گے تو کیسا لگے گا اور ہاں کریں تو کیسا لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق شروع ہوتا ہے قاف پیش لام بول، یہ لفظ مکمل۔ اب اگلا حمزہ زبر اور عین پیش واو، یہ کیا بنا؟ او نہیں پڑھنا، آ تو ٹھیک ہے، آگے او پڑھنا، اعو اعو، دال پیش دو، دال پیش، اور اس کی مجہول صورت کیا ہے؟ دو، ٹھیک ہے، لال پہ دو، لال پہ دو نہیں پڑھنا، لال پہ دو۔ معروف پڑھنے کے لیے ہونٹوں کی گلائی اختیار کریں تو آپ کو آسان ہے۔ اعوذ، آپ پچھلے کو اگلے کی پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے دو الفاظ کو جمع کریں، قل اعوذ، بادل کی رادہ بربا بیرا، آپ با کو دوبارہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ با کے اوپر شد ہے، اور اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم، تو یہ بنے گا
برب فا زبر فا لام زبر قاف لام زبر قاف یہ کون سا قاف ہے موٹا کون سے حروف میں آتا ہے یہ حروف کلکلہ میں کلکلہ کریں گے فلق فلق نہیں فلق برب الفلق اب کلکلہ میں نے آپ سے سبق جب پڑھا تھا تب بھی میں نے بتایا تھا کلکلہ تو وہ چیز ہے جو آپ میرے سننے سے سنانے سے اور آپ کے سننے سے آپ کو نہیں آتا جب تک آپ اس کو پریکٹیکل کریں گے تو تھوڑی سی کمی ہے کلاس میں لیکن جن کی آپ خود ہی پرسنلی دور کریں یا مجھ سے لے لیں رہنمائی اپنے آپ کی مزید کوشش کریں آگے آیت مکمل ہوگی پوری پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من نہیں پڑھا اس لیے اخفاق ہے ایک ہوتا ہے من اور ایک ہوتا ہے من ہوتا ہے غنہ اور میں ہوتا ہے اخفاق اس کی موٹی نشانی ہے کہ من جب پڑھیں گے تو آپ کی زبان اوپر کے تالو کے ساتھ ٹچ ہوگی لیکن اخفا کرتے ہوئے زبان نہ اوپر ٹچ ہوتی ہے نہ نیچے اپنی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے بلکہ بالکل درمیان میں آ کے حائل ہو جائے من شر اس کی پریکٹس بھی آپ خود کریں گے پہلے من شر پڑھیں من شر زبان اوپر لگائیں اور پھر پڑھیں من شر مین اس کو صرف سیکھنے کے لیے پڑھنا ہے مین اس کو پڑھنا نہیں ہے نہ یہاں پہ مقام ہے یہاں پہ اخفا ہی کرنا ہے اخفا کیا کہتے ہیں شین زبر را را زید را پر پڑھا جائے گا کہ باریک ہے باریک اوپر کی دو حرکتوں کے ساتھ پر پڑھا جائے جیسے یہاں زبر با رب یہ ہے شندبر شر راتے تو وہاں پہ رب بھی ہے یہاں شد بھی تو دورہ موٹا پڑھا جائے گا یہ نہیں من شد من زبر الف ما نہیں کہنا ما گلے سے پڑھے ناک سے نہیں ما فا زبر فا لام زبر قاف لاق ٹھیک ہے اس کے تمام جو ہے وقف یہ تمام پہ کلکلہ کیونکہ حروف پہ کلکلہ 5 ہے قاف وا با جیم دال تو اس میں قاف بھی ہے با بھی ہے دال بھی ہے تو اس لیے تمام حروف تمام وقوف جو ہے کلکلہ کرتے اور اس لیے یہ وقوف لمبے بھی نہیں ہو ٹھیک ہے آگے چلیں وَمِن اس کے جوڑ ہم پہلے نکال چکے شر کی بھی نکال چکے قاف رائی زبر الف قاف سین دے سین دے سی سے نہیں ٹھیک ہے سے اس کی مجہول صورت ہے واسی قاف دو دے وہ نہ کریں غاسقین حمزہ زید کی دال زبر الف اذا واو زبر وا اب پھر غلط قاف زبر با صاد قاف زبر با اب نہیں اب اذا وقب ومن شر غاسق
بند کر لے تو کرکلا نہیں ہوگا، اور جو بند کر کے کھولیں گے آٹومیٹیکلی کرکلا ہو جائے گا۔ جی یہ میں نے اس کے نیچے لگایا، اس کی شرط کے نیچے، اس کی بھی شرط کے نیچے، اور اس کی بھی نیچے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس پاکستان میں یہ رائج ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قرآن مجید ہے سبز کلر میں، اس کا گتا بھی سبز کلر میں ہے، اس کی پیج بھی سبز کلر میں، کالے کلر کی لکھائی ہے، اس میں فی آپ کو ایسے ملے گا یا ایسے بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں جب آپ کو شرط کی نیچے زیر ملے گی تو ایسے ہی ملے گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں لیکن ذہن جتنا وسیع ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے ڈالی اور یہی سمجھانے کے لیے ڈالی، کیونکہ ہر جگہ ہماری مرضی بھی نہیں بھی چل سکتی، لیکن اگر آپ کو یہ فی لکھا ہوا ملتا ہے یا ایسا شعر لکھا ہوا ملتا ہے تو آپ کو مزید لکھنے والے کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کہیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ غلط ہیں، آپ کا ذہن چھوٹا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے خود یاد رکھی، ان دونوں کی، اس کی بھی میں نے نیچے لگائی، اس کی بھی، اس کی شاد کی نیچے زیر لگائی۔ یہ آپ کو عربی لغت کی جو کتاب ہے ان میں بھی ایسے ہی ملتا، بہت کم ایسے ملتا، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی کے جو لغتیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں یہاں پر بھی اور باقی ممالک میں، تو یہ صرف آپ کا ذہن وسیع کرنے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ یہ فی بھی ایسے ہے، اس کی پہلی دفعہ میں نے سورہ قیامت کی آیت ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اور وہ لکھی تھی ایسے اولا ایسے، آپ پر جب ایسے لکھی تھی تو ہم پریشان ہو گئے، کارسل کے پاس پر اپنی لے گئے، یہ تنظیر غلط ہے، تو کارسل نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اولا لک اولا، یہ مصر کے ایک شعر ہے، وہ ایسے ہی لکھتے پڑھتے، تو ان کا عرب والوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور اسی وجہ سے ان کو اجازت مل گئی۔ ویسے عرب عجم کے کسی ملک کو نہیں مانتے، عرب ایسے ہی کہتے ہیں جیسے ہم نے لکھا پڑھا ایسے ہی ٹھیک ہے، باقی آپ کا ٹھیک نہیں۔ عجم کے پہلے قاری محمد ایوب مصری، جن کو عرب والوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، ان کا ایک اپنا لہج اور اپنی لہر تھی، اور یہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں ان کو سنیں تو یہ واقعتاً عرب والوں سے بالکل ہٹ کے پڑتے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایکسیپٹ کیا کہ مسجد نبوی میں کئی سال انہوں نے امام کیا، اور ان کی آواز میں ایک لہر اور ایک لہجہ ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے۔ تو یہ قرآن مجید کے ایک معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کئی کتابیں آپ پڑھیں ان کو، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو لوگ رخ آپ کی طرف کر لیں، کام چھوڑ دیں، تو یہ قرآن مجید کے معجزات میں سے۔ تو اس چیز سے پریشان آپ نہ ہو، بے شک میں نیچے لگا دیتا ہوں، لیکن آپ کے علم میں لانے کے لیے یہ چیزیں میں نے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھت کے نیچے ہوگی، چاہے وہ اوپر بھی پڑی ہوگی تو وہ زیر ہوگی، جی وہ زیر ہی، اور اگر اوپر چھت کے اوپر ہے تو تب زبر پڑے گی۔ یہ وہ زبر، ٹھیک، اسی لیے یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید ایسے پاکستان میں بھی موجود ہے کہ جن کو پھر آپ کو یہ اشکال نہ پیدا ہو کہ یہ غلط لکھا ہو، کیونکہ اس ٹائم قادیانیت کے جو قرآن مجید چھاپے جاتے ہیں ان میں زبردست کی بہت ساری غلطی کی جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو کبھی بھی شک شبہ ہو تو اپنے امام سے یا کسی بھی عالم سے رجوع کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ وہ جان بوجھ کے زبردست کی غلطی کرتے ہیں کہ عام مسلمان کو کیا پتہ،
لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان بھی ایسے کہ زبر زیر پیش کی جو فرق لگے گا تو ان کو خود ہی لگنے لگ جائے گا کہ ہمیں ایسا کبھی نہیں سنا. تو یہ بھی دیکھتے ہیں مرسال آگے جائیں. واو من شد شین زبر را شد. اب را کو نون کے ساتھ را کو دوسری مرتبہ نون کے ساتھ. نون پہ کیا ہے؟ شد. نون کو بھی پھر آگے 2 دفعہ پڑھنا. تو ہم پڑھیں گے شین زبر را شد مادر نون رن. اب اس پہ غنہ کرنا ہے شد رن. اب نون کو فا کے ساتھ ملائیں. فا پہ شد ہے. فا کو پھر 2 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. نون زبر فا نف. اب فا آگے نہیں ملے گی. را پہ شد بھی آگے ملی. نون پہ شد بھی آگے ملی. فا پہ شد ہے لیکن آگے نہیں ملی. فا کو ہم دوبارہ خود فا شروع کریں. آخری زبر لیکن سب تینوں کو پڑھیں. شد رن نف فا. سمجھ آ رہی ہے؟ 3 پہ شد ہے. تینوں کو سخت کر کے پڑھیں اور تینوں 2 مرتبہ پڑھی جا رہی. شد رن نف فا. اب سا پہ آگے کھڑی زبر. ہاں کھڑی زبر نف فا سا. دے تی تے نہیں تی. شد رن نف فا سا تی. فا کے نیچے زیر ہے. لام کے ساتھ ملی تھی. یا رسم الخط ہے. اصل میں یہ تھا فی القرآن. فی القرآن لیکن اس کو رسم الخط میں تو لکھا گیا, پڑھنے میں نہیں آیا. ہاں پڑھیں گے فاضل لام فل عین پیش اور دال پہ پھر کلکلا ہے. دال پہ کلکلا. آپ زبر دال آد. آپ زبر دال فل قد. آیت مکمل ہوئی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. واو زبر من نون ومن شين زبر قادر ومن شر حا زبر الف سیدر سی. ٹھیک ہے. سے نہیں حاسی. دادو در حاسدن. حمزہ در ای. دال زبر الف اذا. اب یہ الف کون سا نہیں رسم ہے تو دال زبر الف ذا نہیں پڑھنا. تو دال زبر ذا پڑھنا. یہ رسم الخط نہیں ہے. یہ الف ہے مدہ. حروف مدہ 3 پڑھے تھے الف واو یا. تو الف کی شرط پوری ہوئی. اس سے پہلے کیا ہے زبر. تو جو ہی شرط پوری ہوگی تو ہم پڑھیں گے دال زبر الف اذا. فا زبر زبر دال صاد نہیں بھائی. دال پہ شاد نہیں لگا دی. کلکلا کرنا. حسد 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 اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. آپ اس کی پریکٹس آپ گھر میں جا کر خود کریں گے, خاص طور پہ کلکلے کے. باقی تمام جتنی بھی ہم نے قاعدے قانون پڑھے ہیں الحمدللہ شکر ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں اور آپ نے اس کو پک کیا اور سمجھا. اب کلکلا جو ہے نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں.
وہ میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے ہمارے لیے قرآن مجید کو مزید آسان کرے تاکہ ہم اس سے بور نہ ہو۔ ہوتا ہے مشکل چیز سے انسان بور ہوتا ہے، یہ کر رہا ہوں نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ یہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی دے۔ رب زدنی علما کا خصوصی ذکر کیا کریں خاص طور سے اس سبق کے حال سے جب بھی رب زدنی علما پڑھیں تو ذہن میں لائیں تاکہ میرے لیے مزید آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ کو عمل کرنے کی ہمارے